बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अली। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव ख़बरें आज़ाद कश्मीर से सामने आ रही हैं, जहां अमनो आमा से मुतल्लिक सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है। उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन और कुछ वफाक की जानिब से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हो रहा है उस पर बहुत पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो मुर्तज़ा दुरानी साहब के पास मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। इस वक्त तकरीबन आज़ाद कश्मीर भर के लोग जो बैरून मुल्क मुकीम है ज़ाहिर इलेक्शंस में बड़े इंटरेस्टेड जो हैं वो ले रहे हैं इंटरेस्ट, और जिस तरह से हमने हल्का वाइज जो है वो तमाम हल्कों की सूरत हाल उनको बताई। तो अब क्योंकि अमनो आमा जो है वो खासा इस वक्त बहस का हिस्सा है और लोगों के बड़े कंसर्न भी हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर आमतौर पर बड़ी पुरअमन जगह है और इलेक्शन बड़े वहाँ पर जो है वो उनको पुरअमन तरीके से सारी मुनक्किद होता देखते आ रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है इस वक्त, जो आप तक इतलात पहुँची हैं, वो किस तरह की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फैसल साहब, मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर का सबसे ज़्यादा खूनी इलेक्शन नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि इसमें सारी जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ उठा रही हैं, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी पर। हालांकि मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के जो है वो इलेक्शन के इंतज़ामात के हवाले से अपना किरदार अदा किया। आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ किया, अदम एतमाद का इज़हार किया। हालांकि राजा फ़ारूक हैदर साहब ने ख़ुद ये इलेक्शन कमीशन कायम किया था, उनके एक करीबी अजीज़ उसके सीनियर मेंबर हैं, उनके एक इंतहाई करीबी ब्यूरोक्रेट उसके मेंबर उन्होंने ख़ुद तैनात किए, जबकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी उनकी रिकमेंडेशन पे हुई, अब्दुल रशीद सलारिया साहब। जो तीनों लोग जो हैं वो सीनियर तरीन लोग हैं। अब्दुल रशीद सलारिया साहब जो हैं साबिक़ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, बहुत ही ज़्यादा जो है वो नेक नाम शख्सियत हैं, उनके पर आज तक कोई एक भी इल्ज़ाम नहीं लगा सका। इसी तरह राजा फ़ारूक नियाज़ साहब सीनियर ब्यूरोक्रेट थे और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर हैं, और उसके बाद फ़रत अली मीर साहब भी मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट अभी रिटायर हुए। उन्होंने रिटायरमेंट 6 महीने पहले ली और इलेक्शन कमीशन के मेंबर तैनात हुए। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है उस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जी। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने ख़ुद इलेक्शन कमीशन बनाया, और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो नाकाम हो चुका है इलेक्शन कमीशन और उसको घर चले जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का इंतज़ामात, आज़ाद कश्मीर हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ, ये सब उससे वो ओहदा बरा नहीं हो सकते वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर। लेकिन उसके साथ ही आज इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया। इससे पहले उन्होंने वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर के ख़िलाफ़ एक वीडियो में पैसे देने के इल्ज़ाम पर उन के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को ख़त लिखा जी, और साथ ही उनके ऊपर FIR दर्ज करने के भी जो है वो अहकाम सादर किए। जी जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर कितना गैर जानबदार और बाख्तियार इदारा है। आज इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर अमूर कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बदर करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा जी, और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को हिदायत दी कि वज़ीर अमूर कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पुरअमन हालात को ख़राब करने, इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करने, तरक्याती फ़ंड्स का ऐलान करने के ज़िम्मेदार हैं और वो आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब कर रहे हैं, इसलिए इनको आज़ाद कश्मीर से बाहर निकाला जाए। और पहली बार ये हुआ आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में कि वज़ीर अमूर कश्मीर के ख़िलाफ़ ना सिर्फ FIR दर्ज करने के अहकाम दिए गए और साथ ही उनको बेदखल करने के अहकाम भी दिए गए। इससे ज़्यादा बड़ा बाख्तियार इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं देखा अपनी तारीख़ में। मैं जो पिछले 25 साल से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को देख रहा हूँ, करीब से मॉनिटर कर रहा हूँ और इसकी कवरेज कर रहा हूँ जी। आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पाक फ़ौज की आला क़यादत को एक बार फिर रिक्वेस्ट की है कि वो आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के मौका पर फ़ौज की तैनाती अमल में लाएँ। अगरचे पाक फ़ौज की आला क़यादत ने इस वक्त माज़रत की थी कि वो आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में फ़ौज की जो विजिबल जो वो प्रेजेंस है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हमने फ़ौज को स्टैंड बाय रहने का हुक्म दिया है
اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ سول انتظامیہ، پولیس، پیراملٹری فورسز، رینجرز، ان سے اگر حالات کنٹرول نہ ہوئے تو پھر فوج سٹینڈ بائی رہے گی اور وہ جو ہے اس وقت حالات کنٹرول کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئے گی. لیکن الیکشن کمیشن نے آزاد کشمیر کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور امن عامہ کی انتہائی گمبھیر صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور اس موقع پر انہوں نے پھر ریکویسٹ کی، بار بار انکار کے باوجود، پاک آرمی کے انکار کے باوجود جو ہے وہ پھر ریکویسٹ کی ہے، ایک پھر تحریری طور پر خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے حال ہی میں، جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو پاک فوج کی اعلیٰ قیادت جو ہے اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی مدد کرے اور آزاد کشمیر میں الیکشن کے انعقاد میں ان کے ساتھ تعاون کرے. آپ دیکھیں گے پاکستان آرمی کی قیادت نے، آرمی چیف نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں پاک فوج کو غیر جانبدار رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت کی، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے آزاد کشمیر میں غیر جانبدار ہے. انہوں نے اس غیر جانبداری کو مزید جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے اور مزید جو ہے اس کے اوپر لوگوں کو نظر آئے تاکہ وہ غیر جانبداری، انہوں نے مظفر آباد میں ایک اعلیٰ جو مقتدر شخصیت ہے اس کا بھی اس الیکشن کے دوران تبدیل کر دیا. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اقدام کیا انہوں نے، اور یہ میسج دیا انہوں نے کہ پاکستان آرمی آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں غیر جانبدار ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. کل کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا اسٹیبلشمنٹ پہ کہ آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں انہوں نے کوئی مداخلت کی یا انہوں نے کوئی کسی قسم کا، کیونکہ اس وجہ سے ہی کہ پاک فوج پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، انہوں نے پاکستان آرمی کو پولنگ سٹیشن تک بھی جانے کی اجازت نہیں دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولنگ سٹیشن پر اگر آرمی موجود ہوگی تو کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی اس پہ آرمی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہ پاکستان آرمی کے نیک نامی میں اضافہ ہوگا کہ وہ ادھر آئیں اور اس الیکشن کو پرامن بنائیں. اچھا، اس میں ایک چیز بتا دیں، دیکھیں جو ڈڈیال سے کام شروع ہوا وہ جو نقد جو ہے وہ رقم دینے کے حوالے سے اس پر ظاہرہ ایف آئی آر کا ایک پروسیس آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے ظاہرہ یہ ہدایت جاری کی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پراپر ماحول بن گیا. پھر وزیر امور کشمیر جو ہیں وہ کشمیر کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں، اس سے پہلے ان کی ایک انٹرویو کی کال لیک ہوتی ہے، اس میں وہ بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں آزاد کشمیر والوں کے حوالے سے، تو ایک غم و غصہ عوام میں پایا جا رہا تھا. لیکن جو ڈڈیال والا واقعہ ہوا، پھر یہ ظاہر ہے باغ وائن پر جوتا اچھالا گیا. پھر جب یہ ادھر جا رہے تھے گزشتہ روز، آپ دیکھیے کس طرح سے راستے میں ان پر پتھراؤ ہوا ہے، جو بھی فائرنگ کا ایک بڑا متنازع معاملہ. تو اس میں کیا آپ باقاعدہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شخصیت جو ہے اس کی موجودگی آزاد کشمیر کے اندر اس امن و امان کی جو خرابی کی وجہ بن رہی ہے یا اس کو مزید بڑھاوا دے رہی ہے؟ دیکھیں، وزیر امور کشمیر جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر آزاد کشمیر حکومت نے ہمیشہ اعتراض کیا، اس کے اوپر آزاد کشمیر حکومت کے آبجیکشنز رہے، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ سٹنگ وزیر اعظم ہی الیکشن کرا رہا ہوتا ہے جی، تو اس کو یہ اعتراض رہتا ہے کہ وفاق کی طرف سے جو بھی وزیر امور کشمیر آ رہا ہے وہ میری حکومت کو ختم کرانے کے لیے یا میری پارٹی کی اکثریت ختم کرانے کے لیے آ رہا ہے. حالانکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس طرح کا کام ہی نہیں کیا جی جو وزیر امور کشمیر نے مسلم لیگ نواز کی حکومت میں کیا تھا. برجیز طاہر صاحب تھے 2016 میں وزیر امور کشمیر، انہوں نے تو کشمیر کونسل سے فنڈز بھی دیے، اپنے آزاد کشمیر کے جو امیدوار تھے ان کو 8-8 کروڑ 10-10 کروڑ پہ کی سکیمیں دیں، ان کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ اتنا سٹرینتھن کیا. پھر انہوں نے اتنی اس حد تک مداخلت کی کہ اس وقت کے وزیر اعظم چودھری عبد المجید نے برجیز طاہر کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ پہاڑی بکرا ہے جی، بڑا اور پہاڑی بکرے کے لفظ کا یہی مقصد تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں پہاڑی بکرے کو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں سب طرف جو ہے نا وہ گھماؤں گا، اس کی وہ رسی ڈال کے. تو مطلب یہ تھا کہ یہ ابھی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ صرف باتوں سے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، پریکٹیکلی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. 5 لاکھ روپے اگر ڈڈیال میں انہوں نے کسی کو دے دیے کیش میں تو وہ کوئی سرکاری فنڈ سے تو نہیں دیے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کو جو اقدامات وفاقی حکومت کر سکتی تھی وہ انہوں نے نہیں کیے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ اگر وہ صرف وزراء جو ہے وہ جلسوں میں جا رہے ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ بھی تو اس سے زیادہ بڑے جلسے کر رہی ہیں جی، بلاول بھٹو زرداری بھی کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ وفاقی وزراء نے آزاد کشمیر میں کیا کیا.
ان کی پرفارمنس کیا ہے. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, وہ تو تقریریں کر رہے ہیں صرف جی. اور اگر وہ یہ اس سے پہلے آپ مثال لے لیں, منظور بھٹو صاحب تھے پیپلز پارٹی کے وزیر امور کشمیر, قمر زمان قاہرہ تھے, انہوں نے بھی آزاد کشمیر کا الیکشن کرایا, لیکن اس طرح کا ماحول نہیں پیدا ہوا جو آج ہوا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا, بہت زیادہ جو ہے تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس وقت وہ اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے, کیونکہ وزیر امور کشمیر کو آزاد کشمیر سے بدر کر دینا, نکالنے کے احکامات دے دینا, ان کو جلسوں پر ان کی تقریروں پہ پابندی لگا دینا, اور پھر جو ہے وہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنا, یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں بات ہے. اس سے بڑا جو ہے وہ وفاقی حکومت کی غیر جانبداری کیسے نظر آئے گی؟ اور اس کے علاوہ اس میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ظاہر ہے جو الیکشن کمیشن ہے آزاد کشمیر کا, اس میں کچھ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بڑے قریبی لوگ ہیں, کچھ سینئر بیوروکریٹس بھی ہیں, تو یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن پر فاروق حیدر صاحب کا انفلوئنس تو نہیں ہے, کہیں اس کو بطور ٹول تو نہیں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا وفاقی جماعت کے خلاف یا وزیر امور کشمیر کے خلاف؟ دیکھیں نا, بطور ٹول کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن تو ایک غیر جانبدار آزادانہ اپنا کردار ادا کر ہے. صرف گزارش یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن نے لوگوں کی جو شکایات ہے ان کا ازالہ بھی کرنا ہے. جی. مسلم لیگ نواز کی جانب سے آج تک کوئی تحریری طور پر کسی ریٹرننگ افسر کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی جو ہے وہ درخواست نہیں دی گی, کسی جانب سے کوئی کمپلین نہیں آ رہی, تو الیکشن کمیشن کیسے جو ایکشن لے سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن تو یہ میڈیا سے ہی جو ہے دیکھ کے کہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے کہ وزیر امور کشمیر پر پتھراؤ ہو جاتا ہے یا وائی فائرنگ ہو رہی ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک ایکشن لیا کہ جی شاید وزیر امور کشمیر آ رہے ہیں تو آزاد کشمیر کا پرامن ماحول خراب ہو رہا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے چیف سیکرٹری کو ہدایت دی کہ ان کو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اس الیکشن سے دور رکھا جائے, ان کو آزاد کشمیر سے باہر نکالا جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اقدام کیا الیکشن کمیشن نے, اور وفاقی حکومت نے اس پر ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا. بہت شکریہ مرتضیٰ درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس حوالے سے جو بھی فالو اپ آتا ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. الیکشن کے معاملے کو لے کر, امن و امان کی صورتحال کو لے کر, آزاد کشمیر کے تمام شہری جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ بھی, اور جو خود آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کے عمل میں حصہ لیں گے, بہت زیادہ کنسرن ہیں کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف طریقے کے ساتھ ہو, اس کے ساتھ ساتھ پرامن طریقے سے بھی اس کا انعقاد ہو. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.